ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دور میں ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں پر صبر اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازتے ہیں۔ تو حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبداللہ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قال شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعزمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں چادر سر کے نیچے رکھ کے آرام فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں میں بعض لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا اور ان کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور اس میں انہیں کھڑا کر کے ان کے سروں پر آرا چلایا جاتا تھا اور سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں تک گوشت اتار دیا جاتا۔ اس کے باوجود وہ اپنے دین سے باز نہ آتے۔ اللہ کی قسم یہ امر ضرور مکمل ہو کر رہے گا، یہ دین مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص مقام صنعاء سے لے کر حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ اسے بھیڑیے کا ڈر ہوگا کہ اس کی بکریوں کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے اور ہم مشرکین کی سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ حدیث کی تشریح۔ مکہ مکرمہ میں اسلامی تاریخ کے ابتدائی ایام بہت سخت تھے۔ چند افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے کفار قریش، کفار مکہ کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ ان کی مالکہ لوہا آگ میں گرم کر کے ان کے سر پر رکھ دیتی تھی اور کافر انہیں آگ پر لٹا دیتے اور آگ ان کے جسم سے ٹھنڈی ہو جاتی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور وہ احد احد پکارتے تھے۔ یہی وہ حالات تھے جن میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے نصرت کی درخواست کر رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ ہی اہل ایمان کو ستایا گیا ہے اور سب سے زیادہ خود انبیاء کرام علیہ السلام کو تکالیف پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو سر پہ آرا چلا کر چیر دیا جاتا تھا اور لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں تک گوشت اتار دیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود اہل ایمان دین سے نہ پھرتے تھے۔ جلدی نہ کرو، جلد ہی وہ وقت آئے گا کہ صنعاء سے حضرموت تک اللہ تعالیٰ کا ماننے والا اس طرح سفر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ یہ خوشخبری پوری ہوئی اور خیر القرون کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دور دیکھا کہ عرب کی سرزمین کافروں کے وجود سے خالی ہو گئی اور اسلام غالب اور سربلند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور ان نصائح کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صبر اور استقامت اختیار کیا اور جنت کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر اور استقامت والی زندگی نصیب فرمائے، اور جو حدیث ہم نے پڑھی سنی اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باب الصبر کی حدیث نمبر 42۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فآتى الأقرع بن حابس 100 من الإبل
وآتى عنينة بن حصن مثل ذلك وآتى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق علیہ. حدیث کا ترجمہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں غنیمت کی تقسیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تالیف قلب کچھ لوگوں کو ترجیح دی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرع بن حابس اور عنینہ بن حصن کو 100 اونٹ دیے. اسی طرح اشراف عرب کو ترجیح دی اور انہیں مال عطا فرمایا. ایک شخص بولا اللہ کی قسم اس تقسیم میں انصاف نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مد نظر نہیں رکھی گئی. میں نے سوچا کہ میں ضرور یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤں گا. چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو کر سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون انصاف کر سکے گا اگر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی انصاف نہ کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. انہیں اس سے بھی زیادہ ستایا گیا مگر انہوں نے صبر کیا. میں نے دل میں سوچا کہ میں اب کبھی اس طرح کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاؤں گا. حدیث کی تشریح. غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد پیش آیا. جب مال غنیمت کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سرداران عرب کو ان کی دلجوئی کے لیے کچھ مال غنیمت زیادہ عطا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسے لوگوں کو جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہو مال زیادہ عطا فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ اسلام پر ثابت قدم ہو جائیں. جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بعض اوقات کسی کو اس اندیشہ کے تحت دیتا ہوں کہ کہیں مال کی محرومی اس کے جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سرداران عرب کو 100 اونٹ عطا فرمائے تو ایک شخص جو منافق تھا اور اس کا نام ذوالخویسرہ تھا معترض ہوا. اس نے اعتراض کیا اور کہنے لگا کہ یہ تقسیم منصفانہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے درمیان موجود منافقین اور ان کے خیالات سے آگاہی حاصل ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر کبیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرتے تو اور کون ہے جو انصاف کر سکے گا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے. انہیں اس سے بھی زیادہ ایذا پہنچائی گئی مگر انہوں نے صبر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر صبر کیا اور ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اختیار فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو میں نے ارادہ کیا کہ آئندہ میں کسی منافق کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاؤں گا تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر مختلف آزمائشیں پیش آئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر صبر اختیار فرمایا ہے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صبر کی تلقین فرمائی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی صبر اور استقامت والی زندگی نصیب فرمائے. جو حدیث ہم نے پڑھی سنی اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.